अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शिराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज कुछ ज़िक्र करते हैं गुज़श्ता रोज़ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाज़िरी हुई, वो शरीक तो हुए। 2.5 घंटे की ये समाअत भी चली और इस दौरान वो सर खुजाते रहे, कुर्सी पे बैठे रहे और इस सारी समाअत का वो हिस्सा बने। और वो कहते हैं ना बाज़ कहते हैं कि जिस शख्स को बोलने की एक तरह से उनको महारत भी है और वो बोलते भी रहे हैं और लोगों की तवज्जो हासिल करते रहे हैं, तो ऐसे शख्स को अगर 2.5 घंटे खामोश बैठना पड़ा तो उनके लिए थोड़ा सा कहते हैं कि बड़ा बोरिंग भी था। लेकिन बहरहाल उन्होंने अदालत की जानिब से एक जो हुक्म आया था कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा बने और साथ में उनके वकील ने भी ये नुक्ता उठाया था कि वो दरख्वास्त गुजार हैं, लिहाजा उनको इस केस में उनको जो है वो पेश करने का जो हक़ है वो भी मिलना चाहिए और साथ में उनको आर्गूमेंट देने का भी हक़ हासिल है। आइन इसकी इजाज़त देता है कि वकील अपनी जगह पे लेकिन ख़ुद दरख्वास्त गुजार कोई मारूज़ात पेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और आइन पाकिस्तान इसकी इजाज़त भी देता है और ज़मानत भी देता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि वो बोल तो नहीं सके, उनको मौका नहीं फराहम किया गया। या अभी अदलिया ये समझती है कि सरकार के वकील के जो आर्गूमेंट हैं वो हो जाएं और जब वो अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लें तो उसमें जो भी कुछ ऐसे नुकात उठें जिन पे वो कुछ कहना चाहते हैं तो लॉजिकली बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन मैं आज की गुफ्तगू में आपको ये बताऊँगा कि कल समाअत से पहले और उससे गुज़श्ता रात रात और फिर दिन के वक्त सुबह सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर क्या कुछ होता रहा, वहाँ पे क्या कुछ हुआ। अगरचे खदशात ये थे कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे यहाँ वो जो मेरीन केबल है, गोया के ज़ेरे समंदर जो केबल आती है ऑप्टिकल फाइबर की, उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए और पाकिस्तान में कहीं इंटरनेट जो सर्विस है वो मुअत्तल ना हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर वीडियो लिंक के ज़रिए तो उनकी हाज़िरी मुमकिन नहीं हो पाएगी, तो मामला आगे चला जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। वीडियो लिंक पर उनकी हाज़िरी को यकीनी तो बनाया गया, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की इमारत में क्या कुछ हुआ। अगरचे सुप्रीम कोर्ट अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का सेकंड होम है, क्योंकि वो अपना सारा काम वहीं पे करते हैं, अदालतें वहीं पे लगती हैं, चैम्बर वर्क यहीं पे होता है। लेकिन ज़रा ये बताते हैं और बड़े मोतबर ज़रा ये बताते हैं कि उससे पहले मखसूस लोग आए और उन्होंने बिल्डिंग का और कोर्ट नंबर 1 जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस मुल्क के अहम केसेस एक तारीख गवाह है कि कोर्ट नंबर 1 के अंदर ही तमाम बड़े अहम केसेस और बिलखसूस जो सियासी अहमियत के आमिल केसेस होते हैं उनकी समाअत इसी कोर्ट नंबर 1 में होती है, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसी कोर्ट में यकीनी तौर पे बैठते हैं। तो इस कोर्ट के अंदर जो ऑडियो और वीडियो का निज़ाम था, उस जो वीडियो और ऑडियो के निज़ाम को कंट्रोल में ले लिया गया और वहाँ पे जो IT के इंचार्ज थे जो सुप्रीम कोर्ट में है, गोया कि अमलन उनका कोई कंट्रोल बाकी ना रहा उस निज़ाम के ऊपर और वो कुछ और लोगों के हाथ में चला गया और वो उसको देख रहे थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो जज साहबान और उनके चैम्बर्स हैं, उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है साउंड सिस्टम लगा होता है। जो मेन कोर्ट्स के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही होती है, ये फिर स्पीकर के थ्रू वहाँ बैठ के अमला भी, जज साहबान भी अगर सुनना चाहें तो स्पीकर्स की वहाँ पे फैसिलिटी होती है, तो वो सिस्टम लगे होते हैं, तो वहाँ पे अगर चाहें तो पूरी आप जो कार्रवाई है अदालती उसको सुन सकते हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इस सहूलत को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल से मुराद ये है कि वो सिस्टम वहाँ से उठा लिए गए। जब जज साहबान या उनका अमला वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने देखा कि जो चैम्बर्स के अंदर
یہ نظام نصب تھا وہ وہاں پہ ٹیپس لگ چکی تھیں اور وہاں سے اس کو ریموو کر دیا گیا اور چیمبرز کے نام لکھ کے نمبر لکھ کے ان سسٹم کو کہیں رکھ دیا گیا تھا۔ اب لگتا تو یہی ہے نا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ بیٹھے جو اگر اس کارروائی کے دوران عمران خان صاحب کو گفتگو کی اجازت دی جاتی ہے یا ان سے کوئی مکالمہ ہوتا ہے بینچ کا یا ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے جن کے اوپر انہوں نے جواب دینا ہے تو ظاہر سی بات اس کی آڈیو تو جائے گی۔ ویڈیو کے معاملے پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اسکرین پہ نمودار ہوئے اور وہاں پہ ان کی تصویر آئی تو پھر اس کے بعد تصویر وہ لیک بھی ہو گئی۔ وہ کہانی بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ تصویر لیک ہونے کے بعد جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں کن کن لوگوں کو پرکھا گیا دیکھا گیا۔ تو یہ جو ساؤنڈ سسٹم تھے یہ جو سپیکرز تھے یہ تمام اس علاقے سے ریموو کر دی گئے۔ کوڈ نمبر 1 بھی کسی اور کے ہاتھ میں گویا کہ وہاں پہ سسٹم سارا بھی اور پھر ساتھ میں چیمبرز اور دیگر دفاتر کے اندر جو سپریم کورٹ کے ہیں وہاں پہ بھی پورے نظام کو وہاں پہ ایک طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا اور چیزوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا۔ اور جب دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد جا کے ان تمام سسٹمز کو اپنی اپنی جگہ پہ نصب کر دیا گیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے عملے کے لیے یہ چیزیں بڑی حیران کن تھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کس لیے کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا ایسے خدشات تھے، کیا ایسے خطرات تھے کہ یہ سب کچھ کیا گیا۔ کیونکہ ہونا تو یہ تھا کہ جب کارروائی ہوتی اس کارروائی کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے اس کو سنا جا رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو اس پورے نظام کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا اور کوئی ایسا شخص بھی پیش نہیں ہو رہا تھا کہ جو موسٹ وانٹیڈ ہو اور جو ایک عالمی دہشت گرد ہو اور جس کی جو ہے وہ نہ تو ہم نام لے سکتے ہیں اور نہ اس کی تصویر چلا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے کو جو گفتگو ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہر طرف چل رہی ہوتی ہے، اخبارات میں بھی اگلے دن چھپتی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کوئی ایسے ہمیں نہیں لگا، اگرچہ وہ جو لائیو سٹریمنگ تھی وہ نہیں ہو سکی، اس کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں کہ کیوں ایسا نہیں ہونے دیا گیا کہ جو لائیو سٹریمنگ، کیونکہ خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 رکنی کمیٹی نے اصول طے کیا ہے کہ عوامی مفاد کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کی لائیو سٹریمنگ ہوگی، بٹ نہیں ہوئی کل اور آج تک ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کہ کیوں ایسا نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ کوئی موسٹ وانٹیڈ آدمی تو تھا نہیں، سابق وزیر اعظم تھے اور وہ درخواست گزار تھے، ملزم بھی نہیں تھے۔ کنوکشن بھی اگر ان کی ہوئی ہے جو ابھی بھی معاملات وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں کہ کتنی درست ہے کتنی غلط ہے، تو ایسے شخص کے حوالے سے تو آئین پاکستان کو قدغن نہیں لگاتا، یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن بہرحال نہ تو وہ ان کو دکھایا گیا، نہ ان کیا بول سکے ابھی تک اور نہ ہی پھر کوئی اور ایک طرح سے جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو جو ہوتی ہے کہ بھئی ان کی گفتگو ہوتی تو وہ بیان ہوتی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ بہرحال لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ پورے سپریم کورٹ کی عمارت سے ساؤنڈ سسٹم کو ایک طرح سے معطل کر دینا، ریموو کر دینا تھوڑی دیر کے لیے، یہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ اور ساتھ میں پھر ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ جب وہ ایک تصویر لیک ہوئی ان کی اڈیالہ جیل میں بیٹھے عدالت کی، تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی پھر ایک تحقیقات ایک طرح سے ہوئیں اور پھر سب جو سٹاف ہے ان کے موبائلز کو پرکھا گیا، ان کو دیکھا گیا کہ کس کس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کچھ خیر سپریم کورٹ کے بھی کوئی عملے نے کوئی ایسا کیا ہے تو وہ تصاویر ڈیلیٹ کر دی گئی اور ایسی بھی کوئی تصویر انہوں نے نہیں اتاری کہ جو کسی کو فارورڈ کی گئی ہوں، یہ کوئی ایسا شواہد نہیں ملے کہ سپریم کورٹ کا عملہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کلیریکل سٹاف اور وہ بھی نوجوان لوگ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ نوجوانوں میں کتنے مقبول ہیں عمران خان صاحب، تو یہ ایک پوری ایک بڑی لمبی ایکسرسائز چلی اور اس کے اندر یہ بھی کیا گیا کہ ان چیزوں کو دیکھا گیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو امپریشن ایک، کیونکہ ایکسرسائز اور جن لوگوں کو اس طرح انویسٹیگیٹ کیا ان کو تو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی فیملیز میں آگے پیچھے ادھر ادھر یہ گفتگو تو کریں گے۔
تو کریں گے تو اس سے کیا امپریشن بنے گا، کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک شخص کہ جو ابھی جس کے معاملات ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں، جس کی ملک کی سپیریئر کورٹ سے ابھی تک کوئی کنوکشن نہیں ہوئی، اس شخص کو اس طرح جو ہے وہ میڈیا سے اور عوام سے دور رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، گویا کہ اس کی نظیر اس سے پہلے تو نہیں ملتی۔ تو یہ اب معاملات بھی یقینی طور پہ ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جسٹس ہے قاضی فیصل صاحب، ان کے سامنے ہوں گے، تو یقینی طور پہ یہ جانتے ہوں گے کہ جو عمران خان صاحب کی پیشی سے پہلے سپریم کورٹ میں ہوا وہ کیا کچھ ہوتا رہا اور وہ کیوں ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ میرے خیال میں یہ انہیں ضرور علم ہوگا، یا اگر نہیں ہے تو ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس طرح ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ یقینی طور پہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے حیران کن ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔